سی صاحب سے آپ کو جنت دی، مالک جنت بنا دیا، جنت کا مالک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا اور سرکار کو جنت بنایا، اور جس کا آقا مالک جنت ہو، ہمارے آقا مولا مالک جنت ہے نا بھائی، مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ جس کا آقا مالک جنت ہو وہ کسی اور کی طرف نظر اٹھا کے کیوں دیکھے؟ اس کی نظر ہوگی تو اسی مالک جنت کی طرف ہوگی۔ آپ نے ایک شعر سنا ہوگا، عموماً لوگ پڑھتے رہتے ہیں، اس کو ذرا سنیے، پھر اس مالک جنت کا، اس کی رحمتوں کا اندازہ لگائیے۔ حضرت جبریل امین وہ جب بحر کلزم میں فرعون کا گھوڑا نہیں جا رہا تھا، جبریل امین جس سواری پر سوار تھے اور سواری کے قدم جہاں لگتے تھے تو جس جگہ وہ سواری اپنے قدم رکھتی تھی نیچے سے سبزہ آ جاتا تھا، اس میں زندگی آ جاتی تھی، اس میں حیات آ جاتی تھی۔ کیوں کہ وہ جبریل کے قدموں میں نہیں، جبریل جس سواری پر ہے اس کے قدموں میں آ گئی۔ تو جبریل جس سواری پر ہو اس سواری کے قدموں کو جو خاک لگے گی اس میں حیات آ جاتی ہے، اس میں زندگی آ جاتی ہے۔ اب وہ سنیے کیا کہتے ہیں، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، تیرے قدموں میں ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوہ تیرا۔ یا رسول اللہ، آپ کا تلوہ کو دیکھ کر، پاؤں قدموں کو دیکھ کر کون نظروں میں آتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قدم میں ہے، سرکار کے جو قدموں میں ہے وہ بادشاہ ہیں، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، وہ کسی اور کی طرف کیوں جائیں؟ ان کی نظر اٹھے گی تو مدینے کے تاجدار کی طرف اٹھے گی، کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوہ تیرا۔ یا رسول اللہ، جس کی نظر میں آپ کا تلوہ ہو جائے پھر کسی کا حسن جو ہے وہ نبی کے تلوے تک نہیں پہنچ سکتا ہے، بلکہ جس کو نبی کے تلوے کی خاک آ جاتی ہے وہ حسینوں کا سردار ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے سنا نا، جبریل امین جس سواری پر ہوں اس سواری کے قدم جس زمین پہ لگے اس میں زندگی آ جاتی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی تو سنا ہوگا کہ حضرت آمنہ آپ کی والدہ ماجدہ جب آپ کے پیٹ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو جس پتھر پہ قدم رکھتی تھی پتھر موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ جس پتھر پہ قدم رکھنی وہ پتھر موم کی طرح نرم ہو جاتا۔ گویا قدموں کا بڑا اثر ہے، خاک کا بڑا اثر ہے۔ جسے خاک کے قدم نصیب ہو جائے اسے اور کیا چاہیے؟ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوہ تیرا۔ یا رسول اللہ، جو آپ کے قدموں میں ہے وہ تو دنیا و بادشاہ ہیں، ان کی بادشاہت تو بڑی بلند و بالا ہے، وہ کسی اور کے سامنے اپنی جھولی کیوں پھیلائیں؟ ان کی جھولی پھیلی ہوئی ہے تو مدینے کے تاجدار کے سامنے پھیلی ہوئی۔ آپ نے یہ سن لیا نا، اب تھوڑی سی توجہ فرمائیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی روضہ شریف میں آرام فرمائے، سرکار لیٹے ہوئے۔ اور آپ جب جانتے ہیں جب کسی کو قبر میں لٹایا جاتا ہے، لیٹتا ہے تو اس کا چہرہ کرتے ہیں کعبہ شریف کی طرف، ایسے ہی ہے نا؟ سرکار کا چہرہ تو ہو گیا کعبے کی طرف، اور کبھی غور کیا جہاں سرکار کے قدم ہے قدموں کی جانب تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوہ تیرا۔ یہ ہمارا سارا خطہ، سرکار لیٹے ہوئے روضہ عطر میں تو جدھر نبی کے قدم ہیں ان قدموں میں ہم بیٹھے ہیں۔ ایمان والے اپنی قسمت میں ناز کر دوں تو نبی کے قدموں میں بیٹھا ہے۔ انشاءاللہ جو نبی کے قدموں میں ہے قیامت کے دن اللہ کی جنت میں جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کا مالک بنایا اور پھر جنت کا بھی
मालिक बनाया। अब एक और हदीस पाक है, वक्त बड़ा कम है, आपने पहले भी सुनी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते, इरशाद में तुम सारे जहन्नम में गिरा चाहते हो, जहन्नम में गिरा चाहते हो, गिरने लगे हो, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी कमर से पकड़े हुए हूं, मैं तुम्हें तुम्हारी कमर से, तुम जो नहीं गिर रहे ना, इसमें तुम्हारा कमाल नहीं है, मैंने तुम्हें तुम्हारी कमर से पकड़ा हुआ है। ईमान वाले, अगर आज तू कहीं बच जाता है, गुनाह नहीं करता, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे मस्जिद में लाता है, कोई नेक काम करता है, ये तेरा कमाल नहीं, उस पकड़ने वाले का कमाल है कि तुझे पकड़ा हुआ है। और तो अल्लाह से दुआ मांग, ये नबी का दामन न छूटे। इंशाअल्लाह जहां तक नबी का दामन रहेगा, जन्नत भी हम सब के लिए मुश्ताक हो जाएगी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हफ़ज़ है हदीस पाक के बुखारी शरीफ के, अना आखिज़ुन बिहुजज़िकुम, मैं तुम तमाम की कमरों से पकड़ा हुआ, कमर से। ऐसे किसी को अपनी बगल में ले लेना, उसको ऐसे कि वो गिरता है, नहीं। हाँ, पकड़ने वाला कमजोर हो तो गिर जाता है, लेकिन इस सारी खुदाई में मुस्तफ़ा जैसा ताकतवर कौन होगा। एक नहीं, करोड़ों अरबों को पकड़ा हुआ है और नहीं गिर रहे। आज अगर हमारा कलमा जारी है, आज अगर हमारी नमाजें जारी हैं, आज अगर हमारा रोजा है, सदका और खैरात है, हज्जो ज़कात है, हम उम्रे करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, कलमा तैयबा दरूद पाक तिलावत कुरान करते हैं, जो भी नेकी करते हैं, इसमें हमारा कमाल नहीं, उस नबी के पकड़ने का कमाल है। उसने हमें पकड़ा हुआ है, हमारी जुबान से कलमा जारी हो रहा है। तो इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको नबूवत भी दी, नबूवत का मालिक बना दिया, जन्नत भी दी, जन्नत का मालिक बना दिया। ईमान वाले, तू बड़ा खुश हो जा, मसरूर हो जा, तू जिस नबी का गुलाम है, जिसके कदमों में है, वो तो मालिक जन्नत है, वो तो आ करके बुलाएंगे और बुला के अपने साथ जन्नत ले जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत में जन्नत जाने की तौफीक अता फरमाए।